نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کے لیے۔ محترم سامعین کرام، جیسے کہ آپ سبھی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ دن بدن ایک نت نئے فتنے اس دنیا میں رونما ہوتے جا رہے ہیں، جس سے کہ دنیا قیامت سے قریب اور زمان نبوت سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو امت میں بے شمار فتنے رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ اس امت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے۔ قرب قیامت پیش آنے والے فتنوں کے متعلق آج سے 1400 سال پہلے ہی اللہ کے نبی نے بتلا دیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ہمارے محسن ہیں کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان فتنوں سے حفاظت کی تدبیر بھی دریافت کر لی۔ دراصل فتنہ ایک آزمائش کو کہتے ہیں۔ فتنے کی دو قسمیں، ایک عملی فتنہ جس کا تعلق مسلمانوں کے اعمال سے ہے، مسلمان ان کے شکار ہوتے جا رہے ہیں، جیسے چغل خوری، بددیانتی، شراب نوشی، زناکاری، بے حیائی، بد نظری، جھوٹی گواہی، بے پردگی، سود خوری، یہ سب وہ کبیرہ گناہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واقع ہونے کی پیشن گوئی دی تھی، جو آج پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ فتنے کی دوسری قسم علمی فتنہ جس کا تعلق علم سے ہے۔ یہ فتنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں اپنے پر پھیلانے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، اور آگے بڑھیں تو تاریخ اسلام میں خوارج اور روافض، منکرین حدیث، ڈھیر سارے فتنوں نے ما انا علیہ واصحابی کے نہج صحیح سے ہٹ کر نئی راہ قائم کر لی۔ آج کے دور میں قادیانی فتنہ، شکیلیت فتنہ، اور اسی طرح خاص کر جو ہمارے اس معاشرے کے اندر بڑے ہی زور و شور سے کوئی فتنہ پھیلتا ہے، وہ فتنے گوہر شاہیت ہے۔ بہت سارے فتنے اسلام کے جڑوں کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ فتنے علمی کا اثر سیدھے انسان کی عقیدہ و ایمان پر ہوتا ہے، جس کے سبب انسان اپنی زندگی کی قیمتی ایمان سے ہاتھ دھوئے بیٹھا ہے۔ اس لیے ان فتنوں کی جانکاری بھی رکھنا ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان صحیح سالم رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر اتنے مشفق و مہربان تھے کہ بہت پہلے ہی اپنے پیاروں کو ہر طرح کے فتنوں سے باخبر کر دیا۔ آج امت مسلمہ ہر طرح سے فتنے علمی اور عملی میں گھری ہوئی ہے، اسی لیے قسم قسم کے حالات اور مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹ رہے ہیں۔ معاشی تنگی سے دوچار ہے، مسلمانوں کی اولاد بے دینی کی دہلیز سے قریب ہوتی جا رہی ہے۔ ہر طرف مسلمانوں ہی کو آبادی میں کھلے عام قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا جا رہا ہے۔ مسلمان بچے اور بچیاں نت نئے فتنوں میں مبتلا ہو کر اپنا مستقبل تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچ رہی ہیں یہ سب کی سب تمہارے ہاتھوں کے کارنامے ہیں۔ ان مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کرنا ہو، گناہوں کے سیلاب سے نکلنا ہوگا۔ یہ مصیبتیں اگر ختم ہو سکتی ہیں تو صرف اور صرف اعمال صالحہ کے کرنے، اعمال سیئہ سے اجتناب سے ہوگا۔ لہٰذا ان فتنوں سے بچنے کی پہلی تدبیر اللہ کی یاد میں روز و شب بسر کرنا ہے۔ اگر اللہ کی یاد سے اعراض ہوگا، حالات بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے بے پرواہ ہوگا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی،
تنگ زندگی کی تفسیر میں وہ ساری باتیں آ جائیں گی جن کا آج مسلمان شکوہ کر رہا ہے، ان سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس کو اپنے رب کے آیات سے نصیحت کی جاتی ہے پھر اس نے اس سے منہ پھیر لیا، ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ ان فتنوں سے بچاؤ کا پہلا حل قرآن مجید سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، ایسا تعلق کہ قرآن ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن جائے۔ قرآن کی تلاوت، علماء ربانیین، مستند مفسرین کے تفسیر و ترجمہ پڑھ کر ان کے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں، ہمیشہ یاد الہی میں مصروف ہو جائیں، پھر تمام فتنوں سے حفاظت آسان ہو جائے گی۔ ان فتنوں سے بچنے کی وہ تدبیریں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنے ہیں، فرماتے ہیں سنو ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب اس سے بچا سکتی ہے، اس میں گزشتہ امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں، آئندہ کی اطلاعات ہیں، حال کے فیصلے ہیں، اس کے ارشادات فیصلہ کن ہیں، دل لگی کی باتیں نہیں۔ جو بھی سرکش اسے چھوڑے گا اللہ اس کو توڑے گا، قرآن سے ہٹ کر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کرے گا۔ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہ اس پر حکمت اور نصیحت نامہ ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس سے خیالات میں کوئی کجی نہیں، زبانیں اس میں گڑبڑ نہیں کرتی ہیں، اس کے حیرت انگیز مضامین کبھی ختم نہیں۔ قرآن کی شان ہے کہ اس کو جنات نے سنا تو بے اختیار پکار اٹھے، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سنو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ لہذا فتنوں کا اصل علاج قرآن کریم ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کریم حق تعالی شانہ کی وہ آخری اور عظیم ترین نعمت ہے جو اس دنیا کو دی گئی ہے۔ قرآن کریم ہی وہ قانون الہی ہے جو انسانوں کو اعلیٰ ترین سطح پر پہنچانے کا ضامن ہے، جو قوموں کی سربلندی اور حکومتوں کی عزت کا بہترین ذریعہ ہے۔ دور حاضر کے جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کا واحد علاج قرآنی دستور ہے۔ آج کل جو فتنے رونما ہو رہے ہیں ان کا اصلی سبب قرآنی تعلیمات سے انحراف اور اعراض ہے۔ دور حاضر کی فتنے اور ان کا علاج، فتنوں سے بچنے کی ایک اور تدبیر، فتنوں سے بچنا بہت ہی اہم و ضروری ہے۔ حاضرین سامعین کرام، ایمان کی حفاظت کیوں کیسے کی جائے گی؟ متقی اور مخلص علماء کرام کی صحبت میں رہ کر دین کی بنیادی عقائد کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام کے بنیادی عقائد اور معلومات پر مشتمل مستند و معتبر کتابوں کے مطالعے کا معمول بنائیں۔ روزانہ اپنے گھروں میں کسی وقت بنیادی عقائد اور گمراہ فتنوں سے متعلق لکھی گئی کتاب کی تعلیم کریں۔ اہل حق علماء کرام کی اجتماعات، اللہ والے بزرگوں کی مجلسوں میں خود بھی پابندی سے شرکت کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جائیں۔ آپ جس عالم دین سے وابستہ ہیں ہفتہ میں ایک دن اسلام کے کسی ایک بنیادی عقیدے سے متعلق ان کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ سے دینی عقائد اور معلومات کو حاصل کرنے سے احتیاط کریں۔ اجنبی اور غیر متعارف شخصیات یا فرد سے ان کے موضوعات پر گفتگو نہ کرے۔ گمراہ اور خارج اسلام فرقے، خاص کر قادیانی اور شکیلیت اور اسی طرح گوہر شاہیت سے تعلق رکھنے والوں سے میل جول نہ رکھے۔ مذہبی عنوانات پر نام نہاد دانشور قسم کے لوگوں کے لیکچرز کی ویڈیو نہ رکھیں۔ علماء دین کی رہنمائی سے آزاد ہو کر سیلف اسٹڈی نہ کریں۔ اسلام سے وابستگی اور ایمان پر ثابت قدمی کے لیے ہر نماز کے بعد خصوصی دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی پیروی کرنے کے توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کی شکل میں دکھا اور ہم اسے بچانے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور فرماتے ہیں ایسا زمانہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح گر رہے ہیں۔ ان فتنوں سے حفاظت پر ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کا دار و مدار ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث اور علماء کرام کی آراء پر عمل کرتے ہوئے بنیادی تعلیم کو گھر گھر عام کیا جائے، امت کے نو نہالوں کے لیے مکاتب کا نظام قائم کر کے مستحکم کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی مشن میں اپنے آپ کو جوڑے رکھے۔ جب تک ہم گناہوں سے تائب ہو کر نیکی کی راہ پر نہیں چلیں گے تب تک فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے کی غلط فہمی کے شکار نہ ہوں۔ جب تک معاشرہ نماز اور پردے کا پابند اور کبیرہ سے تائب نہ ہوگا اس وقت تک فتنوں سے بچ نہیں سکیں گے۔ اگر یہ حالات رہیں تو ایک دن وہ بھی آ سکتا ہے کہ جس دن ہمارے دلوں سے ایمان کا نور ختم ہو جائے گا، فتنوں کی تاریکی قائم ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کے ہر طرح کے داخلی اور خارجی فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔